قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، دنیا میں آنا نہ اپنی مرضی سے ہے اور نہ جانا اپنے اختیار میں، بلکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس معاملے میں چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، سب کے سب محتاج ہیں۔ دنیا جب سے قائم ہوئی کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو موت نہ آئی ہو۔ انبیاء کرام آئیں، جب تک اللہ کو منظور رہا رہیں، پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، لیکن قدرت کے قانون سے وہ بھی نہ بچ سکیں۔ غرض ہے کہ آج تک یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا کہ موت اچانک آ جائے گی اور جانے والے سوائے کفن کے کچھ نہ لے جا سکیں گے۔ غور فرمائیے، جنہوں نے عیش و آرام کے نقشے تیار کیے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کی، اسی میں ان کے چند روز گزرے، اسی میں ان کی زندگی تمام ہوئی۔ وہ چند روز تو رہیں اور پھر موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یہی حال سب کا ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جو شخص اس منزل میں ناکام ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے دشوار ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں جس پر ہم ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دو، جس سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اور جو خدا کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، ان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو بھی اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی وہی دونوں فرشتے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اسے جہنمی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، جس سے جہنم کی گرمی اور گرم ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلوں میں سمجھو ناکام ہو گیا۔ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس راہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جس سے ہم قبر کی منزل میں کامیاب ہو جائیں،
تو آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی اور ہم اللہ کی رحمت اور سائے میں رہیں گے۔